بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ زندگی میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ لگتا ہے یا انسان بے ساختہ کہتا ہے کہ حق ادا کر دیا۔ ان میں ہیں شیخ محمود حسن آفندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آل ان آل پورے ترکی کے پیر، موجودہ وقت میں پورا ترکی کے تمام ادارے، مساجد، علماء، نقشبندی اور دیگر سلسلوں کے تمام بزرگ ان سے متعلق ہیں، حتیٰ کہ ترکی کے صدر طیب اردگان وہ بھی ان کے متوسلین اور مریدین میں ہیں۔ اور جس مسجد میں وہ رہے ہیں اس مسجد میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کمال اتا ترک جو کہ مشرف کا آئیڈیل تھا، اس کے ظلم و ستم کے دور میں 18 سال وہ مسجد میں اذان دیتے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ پیچھے آ کے نماز پڑھتا، اور وہ لوگوں کے گھر اور دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کہتے تھے کہ میں یہاں قریب مسجد میں ہوتا ہوں، اگر کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ 18 سال بعد ایک بزرگ نے ان سے کہا کہ چلو میرے گھر کے تہخانے میں میرے بچوں کو پڑھانا شروع کرو۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عربی اذان پہ پابندی تھی، قرآن پہ پابندی تھی، عربی رسم الخط پہ پابندی تھی، اسلامی لباس پہ پابندی تھی۔ کسی گھر سے جائے نماز اور قرآن شریف مل جاتا تو پورے گھر کو سخت سزائیں دی جاتی۔ علماء دیہاتوں اور قصبوں کی طرف ہجرت کر گئے، کھیتوں میں کام کرتے تھے بچوں کو لے کر، اور وہیں کام کرتے کرتے سکھاتے تھے، اور درمیان میں درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے اور سکھاتے تھے زبانی، اور جب فوج، چھاپہ مار پولیس یا ایجنسیاں آتی تو سب اٹھ کے دوبارہ کام میں لگ جاتے تھے۔ ٹرینوں میں پہلے اسٹیشن سے بیٹھتے اور 18 گھنٹے لمبا سفر، اور وہ ٹرینوں میں کام کر رہے ہوتے تھے، تہخانوں میں کام کیا۔ ان میں جو پہلے شاگرد تھے جنہوں نے کام کو اٹھایا وہ ہیں شیخ محمود حسن آفندی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جو استاد بھی محمود تھے، شاگرد بھی محمود تھے۔ جو محمود حسن دیوبندی شاگرد تھے تو شیخ محمود آفندی نے ان سے کسب فیض کیا۔ اپنی ترکی زبان میں لکھی جانے والی تصنیف تفسیر روح البیان میں علامہ شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو مجدد قرار دیا، اور فضائل اعمال کے مصنف حضرت قطب الاقطاب مولانا زکریا رحمہ اللہ کو شیخ المشائخ کہا ہے، اور علماء دیوبند کا فرط محبت سے ذکر کیا ہے، اور وہیں سے کسب فیض حاصل کر کے ترکی تک پہنچایا ہے۔ تو یہ مسئلہ کسی مسلک کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے جو محنت کی ہے وہ محنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اس پورے بر اعظم میں پھیلی ہے، اور اس سے باہر ترکی تک۔ اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جو دینی کام ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ سے بڑا کام لیا، اور انہیں غالباً 2013 میں مولانا قاسم نانوتوی ایوارڈ سے بھی معزز کیا گیا تھا، انہیں عطا کیا گیا تھا۔ اور بعض شخصیات ایسی ہیں کہ ایوارڈ ان کی عزت کو نہیں بڑھاتے، وہ ایوارڈ کی عزت کو بڑھا دیتی ہیں، اور شیخ محمود حسن آفندی انہی میں سے تھے، اور بلا شرکت غیرہ پورے ترکی میں مرجع خلائق تھے۔ ان کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایک وقت اور ایک زمانے میں اتنی بڑی مرجعیت نہیں دیکھی گئی موجودہ دور میں جتنی بڑی مرجعیت، یعنی لوگوں کا رجوع شیخ محمود حسن آفندی رحمہ اللہ کی طرف دیکھا گیا، اور پھر ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، حتیٰ کہ ایک صوفی مزاج عالم دین تھے، اور گزشتہ رات وہ وفات پا گئے۔ پوری پاکستانی عوام بطور خاص درسقرآن.com کی طرف سے ہم ترکی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، ان کے غم میں شرکت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور جو کام انہوں نے کیا، جو اصل ان کا مشن تھا، اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے، اور ان کے جو نائبین ہیں، خلفاء ہیں، اور جو ان کے متوسلین، مریدین، معتقدین، ان تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com